ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، عثمانیہ خلافت میں کئی ایسے سلطان گزرے ہیں جو کہ اپنے منفرد اور توجہ طلب اقدامات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید خان بھی انہی چند سلاطین میں سے ایک تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے 27ویں سلطان تھے۔ وہ سلطان احمد ثالث کے صاحبزادے تھے اور اپنے بھائی مصطفیٰ ثالث کے بعد 21 جنوری 1774 کو تخت سلطنت پر بیٹھے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی، جنہوں نے سلطان عبدالحمید خان کو تاریخ اور خطاطی کے علوم سکھا دی۔ ان کی حکومت کے آغاز کے اگلے ہی سال سلطنت عثمانیہ کو جنگ کلویہ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث اسے 1774 میں ذلت امیز معاہدہ کچک کناری پر دستخط کرنا پڑے، جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آغاز کی واضح دلیل تھی۔ اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود عبدالحمید اول کو سب سے رحم دل عثمانی سلطان تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کی مذہبی طبیعت کے باعث لوگ انہیں ولی کہا کرتے تھے۔ سلطان آخری ان سلطانوں میں سے تھے جو کہ با اختیار تھے اور عثمانیہ خلافت کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ترکی کے شہر استنبول اپنے اندر کچھ ایسے راز رکھتا ہے جو کہ خوفناک بھی ہیں اور دلچسپ بھی ہیں۔ سلطان عبدالحمید خان کے دور میں بھی ایک ایسا ہی خوفناک راز فاش ہوا تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے سرخ رنگ کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ 1456 میں اٹلی کا ایک وفد نے سلطان محمد سے ملنے کی خواہش ظاہر کیا۔ وفد اس حد تک سلطان سے ملنے کے لیے کوشاں تھا کہ سفیروں کو بیش قیمتی تحائف تک دے ڈالے تھے تاکہ سلطان تک رسائی ممکن ہو سکے، لیکن اس وقت وفد کو مایوسی کا سامنا ہوا جب سلطان نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ مگر بارہا کوششوں کی وجہ سے سلطان محمد نے اپنے خاص وزیر کو اس وفد سے تعاون کا کہا، جس کے بعد وفد کی ملاقات اس خاص وزیر سے ہو گئی۔ دراصل یہ وفد سلطنت میں موجود ایک تالابی علاقے بیلیسکا سسترن تک رسائی چاہتا تھا۔ اس مقام پر کچھ ایسے قدیم خزانے موجود تھے جو کہ وفد کے مذہب کے لیے بہت مقدس تھے، لیکن سلطان کی اجازت کے بغیر وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وفد نے ایک بار پھر سلطان سے ملنے کی درخواست کی۔ وفد کی جانب سے بتایا گیا کہ اس مقام پر کئی قیمتی خزانے موجود ہیں جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمیں صرف ایک ایسی قبر تک رسائی چاہیے جو وہاں پر موجود ہے۔ وہ قبر دراصل میڈوسا کی تھی۔ میڈوسا کو ایک ممی کی صورت میں اس مقام میں محفوظ رکھا ہوا تھا۔ سلطان نے اس وفد کی یہ آفر مسترد کر دی، آپ خزانہ لے لیں اور ہمیں وہ قبر دے دیں، اور اس قبر کو ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا۔ چونکہ سلطان عبدالحمید کو تاریخ کے منفرد اور دلچسپ واقعات کی کوچ لگانے کا شوق رکھتے تھے، جب انہیں اپنے دور میں اس واقعے کا علم ہوا، اور علم بھی اس طرح ہوا کہ اٹلی کے ایک اور وفد نے سلطان سے وہی درخواست کی جو کہ فاتح سلطان محمد سے کی تھی۔ سلطان نے دوسری بار بھی اجازت نہ دی، مگر سلطان عبدالحمید نے اس بار خود اس معاملے کی کھوج لگانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان نے قابل تحقیقی افسران کو اس پتھر کی قبر کے حوالے سے طلب کیا۔ جب سلطان نے اس قبر کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک خاتون موجود تھی جس کے سر پر موجود بال کچھ اس طرح تھے جیسے کہ سانپ ہو۔ اگرچہ جسم خراب ہو چکا تھا مگر اب بھی موجود تھا۔ لیکن سلطان نے اس پورے معاملے میں ایک چال چلی، کیونکہ اگر یہ قبر کھلتی تو لوگوں میں عدم اعتماد اور مختلف خیالات پروان چڑھ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے اس قبر کو بند کر کے صحافیوں کے سامنے پیش کیا اور منطق کے طور پر کہا کہ اگر اس قبر کو کھولیں گے تو اندر موجود جو بھی چیز ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ تاریخی ورثہ خراب ہو۔ حال میں یہ قبر ملا فناری عیسیٰ جامع مسجد کے مقبرے کے پاس موجود ہے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ سلطان نے میڈوسا کی لاش کو کہیں چھپا دیا ہو، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ شیطانی قوت کی تنظیم اس لاش کو اپنے ساتھ لے گئے۔ قدیم یونان میں اس افسانوی اور خوفناک کردار کو یہاں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، سام جیسے لمبے بال، خوفناک چہرہ میڈوسا کو مزید خوفناک بناتا تھا۔ افسانوی کردار کے طور پر مشہور میڈوسا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے کوئی آدمزاد مار نہیں سکتا، کیونکہ جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ پتھر کا ہو جاتا تھا۔ یونانی ادب کے مطابق میڈوسا سمندری دیوتاؤں فارسی اور سیتو کی بیٹی تھی۔
اور اسٹینو اور یوریل کی بہن تھی، اگرچہ اس کی بہنیں پیدائش سے ہی گناؤنے جانور تھی، جبکہ میڈوسا انتہائی حسین و جمیل عورت۔ میڈوسا ایتھینا کی پجاری تھی جو حکمت، دستکاری اور جنگ کی دیوی تھی۔ یونانی ادب کے مطابق میڈوسا ایتھینا اور پوسیڈن کے درمیان تعلق کے حوالے سے مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ کے مطابق میڈوسا پاکیزہ اور ایتھینا کی وفادار تھی اور اس نے برہمی کا عہد لیا تھا۔ اس نے کسی بھی ایسے مرد کو ٹکرا کر اپنی نظر کا احترام کیا جو اس میں معمولی دلچسپی ظاہر کرتے تھے۔ پوسیڈن میڈوسا کے دیوانوں میں سے ایک تھا۔ میڈوسا کے انکار نے صرف اس کی ہوس کو ہوا دی اور اس نے ایتھینا کے مندر کے اندر اس میڈوسا کی عصمت دری کی۔ اس کے بعد جنگ کی دیوی ایتھینا کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے میڈوسا کو سزا دے کر اسے ایک عفریت بنا دیا، چونکہ یہ اس کا حسن ہی تھا جس نے مردوں کو اس کی ہوس کی دعوت دی تھی۔ اس لیے وہ ایک ایسی مخلوق میں تبدیل ہو گئی تھی کہ دیکھنے میں اتنا خوفناک تھا کہ جو بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہے وہ پتھر بن جاتا ہے۔ اس کے سر کے بالوں کی جگہ سانپوں نے لے لی تھی۔ ایک اور یونانی کہانی کے مطابق پوسیڈن اور میڈوسا کا تعلق میں رضامندی شامل تھی۔ چونکہ ان کا تعلق ایک مذہبی مقام یا دیوی کے مندر میں تھا، اس لیے میڈوسا لعنت کا شکار ہو گئی۔ اس کا حسن تو باقی تھا، لیکن اس کے سر کے بالوں کی جگہ سانپوں نے لے لی۔ میڈوسا کی آنکھیں بہت حسین تھی، جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ پتھر کا بن جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک کے گروپس میں ضرور شیئر کریں۔